سراجا منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا فجاء محمد سراجا منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا۔ زمین کو ہلا دو ایک دفعہ، عملاً دعوے کر کے نہیں، چھوٹا کام ہو یا بڑا ویسے ہوگا جیسے حضور نے فرمایا۔ اور سب مسلمان نہیں ہو، صرف اہل مدرسہ مسلمان ہیں، تو ہم کیوں اہل مدرسہ کی طرف دیکھیں؟ ہم خود مسلمان نہیں ہیں، ہم خود ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو جو جہاں ہے میرے بچوں ڈٹ جاؤ، ثابت کر دو۔ ہمیں تھوڑا اسلام آتا ہے نا، جو آتا ہے وہ کریں گے، تھوڑا ہے تو تھوڑا صحیح، تھوڑا آتا ہے تو ہم تھوڑا کریں گے، کریں گے وہ جو میرے حبیب کی پسند ہے، کریں گے وہ جو میرے محبوب کی پسند ہے۔ وہ حبیب بھی ہے، وہ محبوب بھی، وہ حامد بھی ہے، وہ محمود بھی، سب کچھ اسی کی بارگاہ سے پانا ہے۔ اللہ کے اور ہمارے درمیان ایک واسطہ ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ سوچو، یہ روایتی یا جلسے کی زبان نہیں ہے، سوچو، اپنا انداز ہو، خود کو جانچو، ذرا دیکھو یار تمہارا وزن کس پلڑے میں ہے، خود سوچ کے دیکھو کہ تم جہاں جاب کرتے ہو، جہاں کام کرتے ہو، جہاں دکان کرتے ہو، تمہارا وزن کس پلڑے میں ہے، حق میں ہے یہ باطل میں ہے؟ پھر آج سے، اب سے اس کی اصلاح کرو۔ میں نے باطل چھوڑ دیا، مر جاؤں گا، تمہیں غلط فہمی ہے، حق پہ لوگ مرا نہیں کرتے، حق زندہ رہنے والی چیز ہے۔ اور ایک دفعہ پھر سارے مل کر پورے زور سے نعرہ لگاؤ، فجاء محمد صلو علیہ کثیرا، فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا، فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ ٹھیک ہے، میں کر لیتا ہوں، جزاک اللہ۔ اب بیٹھ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، واتقوا النار التي اعدت للكافرين، واتقوا الله ورسوله لعلكم ترحمون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر۔ میرے انتہائی قابل احترام صاحب مجازین سلسلہ عالیہ، قابل احترام مہمانان گرامی، دیگر ذمہ داران، معزز حضرات، میری انتہائی محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا احسان ہے
کہ اللہ جل شانہ نے مجھ گناہگار سمیت ہم سب کو اس بابرکت مہینے کی ان بابرکت ساعتوں میں دین اسلام پر جمع فرمایا، الحمدللہ۔ میں نے آپ کے سامنے مختصر حصہ قرآن کریم سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ بھی عرض کروں گا، متصل آیات کریمہ کی مختصر تفسیر عرض کروں گا اور اپنے موضوع سے متعلق گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پیشتر ہمارے دو معزز ذمہ داران آپ سے اپنا درد دل بانٹ رہے تھے، اللہ کریم ان کے یہ الفاظ قبول فرمائے۔ ایک پہلو جو محبت کا ہے، جو عقیدت کا ہے، جو لحاظ کا ہے، ایک جو رشتہ ہے۔ اب رشتے کے مختلف نام بے شمار پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن معزز خواتین و حضرات، رشتے میں جان کیفیت اور حال سے ہوتی ہے، اور جو کیفیت کو الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں کس قدر وہ کامیاب ہے یہ تو اس کا حال اور اس کے الفاظ جانے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا اس حال سے قطعی طور پر سامعین واقف ہو سکیں تاکہ ان کے سینے میں بھی اسی طرح کا چراغ نہ ہو۔ یہ اس تعلق کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں تک بات میرے تعارف کی ہے یا جو تعارف میں نے روکا، چونکہ ہمارا عمومی نظم ایسا ہے کہ ہمارے پروگرام دو حصوں میں چلتے ہیں، ایک حصہ پہلا اور دوسرا حصہ جس میں نعت مبارک کے ساتھ ایک آخری بیان ہوتا ہے، اور اکثر یہ کوشش ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ہے، اس کی برکت ہے کہ ہمارے جو پروگرام ہیں ان کا انعقاد عین وقت پر ہوتا ہے۔ تو میں کچھ وقت پہلے جو انہوں نے مجھے دیا اس حوالے سے میں پہلے حاضر ہوا کہ جو وقت یا لمحے یہاں آپ کے ساتھ بیت جائیں وہ خوب ہیں، تو میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے پہلے سیشن میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو بات تعارف کی کر رہے تھے جس سے میں نے روکا، بڑا سادہ سا تعارف، اور جس ذات کے لیے ہے اس کی ذات علیم ہے کہ کوئی نحیف کمزور کاوش اس کے حضور قبول ہو جائے تو ہر شے اس ایک بات میں آخر رہ جائے گی۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ جو چند منٹ آپ کے سامنے ہم نے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے
اسے صفائی پر لگا دو تو وہ صفائی والا ہے، اس کے ذمے تعمیل حکم ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا اجیر ہونا قبول فرمائے۔ ہماری ہر شے اس شرف قبولیت میں ہے، اس طرف کی خواہش میں ہے، اس طرف کی نیت میں ہے، اس طرف کی زندگی کے پل پل میں ہے۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ رب کائنات نے دنیا کا کوئی پہلو، کوئی شے، کوئی ایسی حیثیت کہ جس کا دل میں کوئی رتی برابر بھی طلب ہو، ایسی نہیں ہے کہ جو دکھا نہ دی ہو۔ ایک ہے کہ کسی شے کا طالب نہ ہونا، ایک شے ہے کہ اس شے کی موجودگی میں بھی اس کی طلب کا نہ رہنا۔ یہ سارا میرے اللہ کا احسان ہے اور کرم۔ ماہ مبارک ربیع الاول، شب و روز کا تغیر و تبدل، معزز خواتین و حضرات، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ جب تک زندگی ہے، سانسیں ہیں، یہ ربط ہے، یہ صبح بھی ہو رہی ہے، یہ شام بھی ہو رہی ہے، لیکن ہر صبح و شام ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بارہا یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی شام ڈھلتی زندگی میں ایسا ارتعاش پیدا کرتی ہے کہ وہ درد دل تا حیات ساتھ رہتا ہے۔ کوئی صبح آتے ایسی نکھار اور ایسی خوشی لاتی ہے کہ اس کی وہ خوشی، وہ کیفیت، وہ حال، الفاظ نہیں ملتے کہ میں اس خوشی کا اظہار کیسے کروں۔ وقت ایک سا لگتا ہے، ایک سا ہوتا نہیں۔ ہر شے اس عالم خلق کی اپنی فرصت پوری کر رہی ہے۔ یہ طلوع غروب ہمیں لگتا ہے ایک جیسا ہے، لیکن ہر طلوع، ہر غروب اپنی جو اس کی فرصت ہے، اس کا ایک طلوع غروب پورا کر رہا ہے۔ اسی طرح میں اور آپ اپنی زندگی کی ایک ایک ساعت، ایک ایک قدم، ایک ایک سوچ، ایک ایک سانس، خالق کل کائنات نے جو فرصت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس سے پوری کر رہے ہیں۔ اسی طرح ماہ و سال کی بحث میں ماہ مبارک ربیع الاول کی جب بات آتی ہے تو مجھے اتفاق ہوا ہے پوری دنیا میں سفر کرنے کا، اور جہاں مسلمان بستے ہیں اپنے انداز سے، ایک شوق سے، ایک جذبے سے اظہار محبت کرتے ہیں۔ عموماً آپ نے موضوع ولادت باسعادت سنا ہوگا۔ الحمدللہ اس موضوع کو اتنا عام فرمایا حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب یہ پوری دنیا میں، وطن عزیز میں بھی اور پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ عاشق بستے ہیں، یہ موضوع ولادت باسعادت کے ساتھ الحمدللہ اس موضوع کا بھی ایک انداز جو ہماری زبان بیان سے جاری ہو چکا ہے الحمدللہ۔ کہیں کسی طرح کے بھی کوئی حالات پیدا ہوں تو اس کا اثر ہر کونے میں جاتا ہے۔ میں اور آپ یہاں روبرو ہیں۔ اس حال کا جو موسم ہے، جہاں میں بیٹھا ہوں، جیسا موسم یہاں ہے، جیسے آپ تشریف رکھتے ہیں وہاں ہے، جیسا وہ آخر میں ہمارے احباب کھڑے ہیں ان تک جو موسم ہے ایک جیسا ہے۔ اس کی روشنی، اس کی رعنائیاں میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ اگر اس کی یہ خنکی گھٹ جائے اور گرمی ہو جائے تو جہاں میں نے اس گرمی کو محسوس کرنا، اس میں اس کے دوسرے کونے پر بیٹھے ہوئے شخص نے بھی محسوس کرنا۔ اسی طرح جب حالات میں کمزوری پیدا ہوتی ہے تو وہ معاشرے کے ہر حصے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم نے جہاں زندگی کے ہر پہلو کو رسم و رواج کی نظر کر دیا ہے، ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہم نے دین اسلام میں بھی رسم و رواجات کا داخل کر دیا ہے، اور ساتھ یہ نقص پیدا ہو گیا ہے کہ شاید یہ اظہار کافی ہے
اس کے ساتھ شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس موضوع کو اور اس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ایک بات ہمیشہ یہ ذہن نشین رکھیے گا، یہ موضوع اتنا نازک ہے، اتنا نازک ہے کہ اس کی نزاکت کے لیے وضع نے کوئی لفظ وضع نہیں فرمایا۔ میرے پاس کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو امتی اور اپنے نبی کے مابین جو رشتہ ہے اور جو تقدس ہے در رسالت کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لب کشائی کرنی ہے، یہ اتنا نازک موضوع ہے، میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے۔ ہاں، وہ حدود و قیود جو رب کائنات نے کلام ذاتی میں بیان فرمائی ہیں، کیونکہ میرے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تعارف ارشاد فرمایا ہے، وہاں آپ سے جو تعلق ہے اس کی حدود و قیود بھی بیان فرما دی۔ ولادت بسعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں ہے۔ تواریخ میں فرق ہے، آج عمومی طور پر 12 ربیع الاول کو ولادت باسعادت جو ہے اس کی خوشی منائی جاتی ہے، لیکن تاریخی طور پر یہ ایک حقیقت ہے کہ تواریخ میں یہ 4-5 دن آتے ہیں جن میں مختلف دنوں پر مختلف احباب کا اتفاق ہے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ یہی ماہ مبارک ہے ولادت باسعادت کا۔ اور دوسرا جو کثیر اجماع ہے، جو کثیر اجماع ہے کہ اسی ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار دنیا سے پردہ فرمایا۔ معزز خواتین و حضرات، میں اپنی آیا کریمہ کا ترجمہ عرض کر کے اس موضوع پر مزید گزارشات پیش کرتا ہوں۔ فرمایا میرے اللہ نے مخاطب فرمایا ایمان والوں کو، اے ایمان والو، دگنا اور چگنا سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معزز سامعین کرام، ہر سال یہ کوشش کی ہے، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکم دیا، آپ نے خود بہت خوبصورت بیان فرمائے، یہ جو وقت گزرے گا مشائخ اعظام کی جو تحقیق ہے اس سے جتنا مخلوق استفادہ حاصل کرتی جائے گی اتنی اس کی اہمیت سے واقف ہوتی چلی جائے گی۔ آپ نے جو کچھ بیان فرمایا، جو کچھ تحریر فرمایا، آج بھی بلکہ آپ کی حیات مبارکہ میں بھی لوگوں نے اس پر ڈاکٹریٹ کی اسناد لی۔ ہماری بڑی جتنی یونیورسٹیز ہیں ان میں آپ کی ان موضوعات پر آپ کی ذات سمیت سرچ موجود ہے، لیکن یہ جو زمانہ طول لے گا، کہیں کسی سینے میں کوئی تڑپ ہوگی، کوئی چاہت ہوگی، تو اس راہ پر اٹھنے والے قدم کو جب یہ رہنمائیاں میسر آئیں گی تو اس کی اہمیت کے لیے شاید اس کے پاس الفاظ نہ ہوں۔ تو ولادت باسعادت رب کائنات جب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کوئی شے بچتی نہیں، بحیثیت مسلمان نہیں، بحیثیت بشر نہیں کہ اس نائب کی بات کی جائے، ایک ذات خالق ہے، باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، اور اس مخلوق کا ہونا ہم تو صبح و شام کے چلنے کو دیکھتے ہیں، ہر شے اللہ کی رحمت ہے، اور رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی نسبت اپنی رحمت کا سبب ارشاد فرما دیا۔ یہاں باتیں، بحثیں، الفاظ ساتھ نہیں دیتے معزز سامعین کرام۔ پھر یہ جو آج میں نے جو تلاوت کا شرف حاصل کیا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ وہ رشتہ ہے جو امتی کو آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتا ہے۔
اس رشتے میں کوئی نہیں پوچھتا کہ تو قریشی ہے کہ غیر قریشی ہے، تو عربی ہے کہ تو عجمی ہے، کوئی نہیں پوچھتا تو کالا ہے کہ تو گورا ہے، تیرے پاس دنیا کی دولت جاؤ جلال لشکر ہیں کہ تو بنفس نفیس ایسا کہ تجھے تیری جیسی مخلوق بلانا پسند نہیں کرتی، کوئی پیمانہ نہیں، کوئی حدیں نہیں، ایک ہی ہے کہ وہ یہ دعویٰ اور اس حق کو پالے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے وہ رشتہ عطا فرما دیتا رب کائنات جو تمام مخلوق سے ہٹ کر ایک امتی کا ہے، جو بحیثیت ایک ایمان یافتہ فرد کے اسے اپنے حبیب سے عطا فرما۔ یہ وہ شرف ہے، یہ وہ عطا ہے کہ اللہ کی وہ مخلوق جو گزر چکی اس پر بھی یہ شاہد ہوگا قیامت کے دن، یہ مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، یہ پیر صاحب نہیں کہہ رہے، یہ کلام ذاتی بیان فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رشتہ کب نصیب ہوا؟ اس کی ابتدا کیا ہے؟ اس رشتے کا جوڑ کیا ہے؟ جب میں نے کلمہ طیبہ پڑھا، جب عمر عزیز 40 سال کے لگ بھگ پہنچی اور وحی الہی آپ پر نازل ہوئی، آپ نے مخلوق کی تربیت، مخلوق کی وہ آشنائی جو انہیں خالق سے درکار ہے، جب اس فریضے کی ادائیگی شروع فرمائی تو پھر یہ رشتہ امتی کا مخلوق کو نصیب ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے بغیر ماں باپ کے تخلیق فرمایا، اور حدیث شریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی گارے اور مٹی میں بیچ میں تھے، یعنی پوری تخلیق نہیں ہو چکی تھی، تو آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ آپ کی ذات امام الانبیاء ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس رشتے کی ابتدا بحیثیت مسلمان ہے، لیکن یہ رشتہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت نہ پیش کرو، اس محبت کا اظہار نہ کرو، نہ کوئی منع کر رہا ہے نہ کوئی منع کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا میں ایک عام سا آدمی ہوں، گناہگار سا آدمی ہوں، میرے متعلقین کے الفاظ مجھے روکنے پڑتے ہیں، اکثر میں دوسرے حصے میں اس لیے حاضر ہوتا ہوں کہ ان کا اظہار محبت روبرو سنتے میری جان کانپتی ہے۔ تعارف اس لیے روکا کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ الفاظ، وہ ان کی محبت میں اس طرح روبرو سنوں تو مجھے خوف آتا ہے۔ وہ ان کی محبت اپنی جگہ، میں تو جانتا ہوں کہ ایک مشت غبار گناہگار کمزور انسان ہے، یہ جو محبت کا اظہار یہ کر رہے ہیں، ان الفاظ کا جواب اللہ کے حضور میں کیا دے پاؤں؟ یہ میری ریاست نہیں ہے، یہ میرے پاس امانت ہے، میں نے اپنے حصے کا بھی حساب دینا ہے، اپنے متعلقین کی جہاں جہاں کمی بیشی کا سبب میں ہوا اس کمی بیشی کا حساب بھی اس کے حضور میں نے دینا ہے، تو شریر کانپ جاتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ کوئی چاہے کہ مجھ تک پہنچ سکے اس کے لیے ممکن نہیں، انسان تک ممکن نہیں، عمومی انسان ایک حدود و قیود، اور ہم سارے سے سمجھتے ہیں کہ ایک حد کے اندر جو حدود و قیود ہیں رشتوں میں، جو تقاضے ہیں جگہوں میں، نسب میں، نظم میں، اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر یہاں بیٹھنا نظم کے تحت نہ ہو تو شاید آپ کے لیے بیٹھنا محال ہو جائے، تنگی ہو جائے، بیٹھنا ہی نہیں یہاں سے اٹھنا اگر نظم کے تحت نہ ہو تو بگدڑ مچ جائے، ہر شے میں نظم سمجھ آئے، ہر شے میں ربط نظم آئے، ہر شے میں اس کے حقائق سمجھ آئے۔ ایک پہلو جو نازک ترین ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم یہ احتیاط چھوڑ دیں، نہیں میاں یہ وہ در ہے
کہ جس در کی حدود و قیود رب کائنات نے بیان فرمائی ہیں، انہیں تنبیہ فرمائی جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، انہیں تنبیہ فرمائی گئی جن ہستیوں نے اپنی اولادوں پر تلوار اٹھانا کہ ان کی گردن کاٹ دی جائے اس سے آر نہیں کیا، اپنے وجود بسلے کرائے، وجودوں کے چیتھڑے اڑ گئے، لیکن وہ امر اختیار کیا جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ رب کائنات اس محفل میں جب یہ آیا کریمہ کا نزول ہوتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کون بیٹھے تھے؟ ماں و شما تو نہیں بیٹھے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت بیٹھی تھی، وہ لوگ جنہیں رب کائنات نے عشرہ مبشرہ ہونا عطا فرمایا وہ بیٹھے تھے، وہ ہستیاں بیٹھی تھی جنہیں خلفائے راشدین سے جانتے ہو، وہ ہستیاں بیٹھی تھی جنہیں رب کائنات نے آپ سے نسبی رشتے عطا فرمائے۔ موضوع نازک ہے، میں نے عرض کیا، وضع نے کوئی الفاظ وضع نہیں فرمائے، اس کی نزاکت، اس کا احترام کیسے ہے، اس کا منانا کیسے ہے۔ ماہ مبارک ربیع الاول میں اس اظہار محبت کی کیا راہ اختیار کی جائے؟ ہمیشہ یاد رکھو جو عہد کیا ہے، جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہو، جو شہادت دیتے ہو، اس عہد کی تجدید جانو، اس محبت میں حقیقت بھی آ جائے گی، اس کی حدود و قیود کی سمجھ بھی آ جائے گی، یہ زندگی اس نہج پر آ جائے گی، اس اظہار محبت کے ساتھ شہادت ہوگی، اور شہادت کیا ہے؟ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا کہ یہ خلق اپنی فرصت پوری کر رہا ہے۔ آج جو بچے بیٹھے ہیں یہ سدا کے بچے نہیں ہوں گے، جو بزرگ بیٹھے ہیں اسی بزرگی میں یہاں نہیں رہیں گے، جنہیں ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے وہ آج گور کی آغوش میں ہیں، اور جنہیں ہم بچپنے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں، جب وہ یہاں پہنچیں گے کون ہوگا یہاں؟ یہ وہ دستک ہے کہ جو یہ اظہار محبت ہمیں یاد کراتا ہے، دکھاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس بحر سے قطع نظر کہ میں انگلی اٹھاؤں دوسرے پر، میں بحث میں لاؤں کسی اور کو، اس کے انداز کو، میں اپنی تربیت کیوں نہ کروں؟ میں اپنے آپ کو کیوں نہ دیکھوں؟ اپنے معاملات کو کیوں نہ دیکھوں؟ ہمارا پہلا جو پروگرام ہوا مرکز میں بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، میں نے اس پہ اخلاق پر بات کی تھی، اور خصوصاً میں نے عرض کی تھی اپنی ذمہ داران سے، کوشش کریں اعلیٰ اخلاق ہو، آپ کا بول چال، آپ کا انداز، آپ کا ملنا، آپ کی تربیت کرنا، اس میں صبر ہو، لحاظ ہو، حیا ہو، شفقت ہو، بڑا ہے تو اس کے ساتھ ادب ہو۔ آج جو میں نے آیا کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، ابتداً میرا اللہ مسلمانوں کو مخاطب فرما رہا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جنہیں ایمان لانا نصیب ہوا ہے، فرمایا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہ جو 2 گنے 4 گنے سود لے رہے سے چھوڑ دو۔ بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا رب کائنات نے سود حرام نہیں فرما دیا؟ کیا کلام ذاتی نہیں فرمایا کہ جو گزر گیا سو گزر گیا، اس کے بعد ایسا نہ کرو؟ اور اگر اس راہ کو اختیار کرو گے تو اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیسا عاشق ہوگا، وہ کون سی عشق کی صدا ہوگی، وہ کس پہلو کا درد ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار تو کر رہا ہو لیکن اپنا آپ سود سے نہ بچا رہا ہو۔ آج ہم اس حال کو پہنچ چکے ہیں کہ جس نماز جائے نماز پر سجدہ دیتے ہیں، جو کپڑے پہنتے ہیں، جس سے سر ڈھانپتے ہیں کہ دست بستہ حاضر ہونا رب کائنات کے سامنے، اس کی تند سود سے بنی ہوئی ہے، سودی نظام سے بنی۔ لیکن جو میرا اختیار ہے کہ میں محنت مزدوری کر لوں،
اس کی ذات پر توکل کروں اور میں تو سود پر پیسے رکھ کر سود تو نہ کھاؤں. میرا اختیار نہیں ہے، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اس نظم کو بدل دوں، میرا اختیار نہیں ہے. میرا یہ اختیار تو ہے کہ میں جو بینک میں اپنا اکاؤنٹ رکھ رہا ہوں وہ کہاں رکھ رہا ہوں، کیا وہ سود پر ہے، کیا وہ بغیر سود کے ہے. آج پوری مملکت میں جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ اس اظہار محبت کو ملک کے طول و عرض میں مناؤ، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ سود جو اللہ اور اس کے حبیب کے مقابل لا کھڑا کرتا ہے، ایک طرف اس کا ماننا ہے، ایک طرف ہمارا دعوی عشق محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دعویٰ کیا ہے اور ساتھ ہم نے شہادت کیا اٹھا رکھی ہے. معزز سامعین کرام، کون سا دعویٰ ہے جو شہادت کے بغیر منظور ہو؟ کوئی عدالت بتاؤ، کوئی ایسا جھگڑا بتاؤ جس بات کے ثابت کرنے میں شہادت نہ درکار ہو اور شہادت اپنے کلام سے اتفاق نہ کرتی ہو. ہمارا دعویٰ کیا ہے اور ہمارے ہاتھ میں شہادت کیا ہے؟ چھوڑو کون کیا کرتا ہے، کون کیا کہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ماجرا پیش کیا گیا. واقعہ کیا ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. آپ نے کچھ کھانے کا چاہا، گھر میں کچھ نہ تھا، کوئی ایک لقمہ نہ تھا. بی بی سے فرمانے لگے اہل خانہ سے کہ بی بی تو کو بندوبست کر، میں جاتا ہوں، کوئی اللہ مہربانی کریں گے، اللہ رازق ہے، میں اس کے نام پر جاتا ہوں، رزق تلاش کرتا ہوں. آبادی سے باہر نکل گئے. کیسے لوگ، نوالا نہیں ہے گھر میں، نہیں چاہ کہ کسی کے آگے ہاتھ بھی پھیلاؤں. آبادی سے باہر جنگل میں نکل گئے، گھومتے رہے باہر جنگل میں. بی بی نے کیا کیا؟ دیکھو توکل کی بات. بی بی نے چکی کی صفائی کی کہ جب اللہ کا نام لے کر گئے، اللہ رازق، اللہ رزق عطا فرمائے گا، تو جو کچھ آئے میں اسے پیس سکوں. تندور کو جا کر صاف کیا، پھر بیٹھ گئی کہ ابھی آئے نہیں، تو اللہ کے حضور دعا کرنے لگی، یا اللہ تو ہی رازق ہے، تو سب آپ فرما. وہ پلٹ رہے ہیں، بی بی اٹھ کر چکی میں دیکھتی ہے تو چکی کے پڑ سے آٹا جو اس کی گرد آغوش سی بنی ہوتی ہے وہ آٹے سے بھر چکی ہے. پرت کر تندور کی طرف گئی. تندور میں جتنی گنجائش روٹیوں کی تھی اتنی روٹیاں لگی ہوئی ہیں. اتنے میں میاں داخل ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ بی بی کیا ہوا، کچھ ہوا، کچھ سبب بنا؟ یعنی میں بھی گیا تھا سبب کے لیے، کوئی پیچھے ایسا چیز آ گئی کچھ ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو چکی آٹے سے بھری ہوئی ہے، تندوری گنجائش بھر روٹیوں سے پر ہے کہ میرے اللہ نے عطا فرمایا. حیران ہوئے، از خود ایسے ہوا، اللہ نے یہ نہ فرما. آپ نے جا کر چکی کو اٹھا کر دیکھا، ہلا کر دیکھا اس کے پڑ کو کہ یہ دانے کہاں سے آ رہے ہیں. گھر نے کھانا کھایا، نوش فرمایا. یہ واقعہ لے کر نبی کریم کے حضور حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ماجرا پیش آیا ہے. آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا اگر تو چکی کا پڑ نہ اٹھاتا تو یہ چکی قیامت تک آٹا دیتی رہتی. کیا تھا؟ کچھ نہ تھا. کسی کو کہا نہیں. خامند اٹھے، جنگل کو چل دیے. بی بی اٹھی، اس نے سبب صاف کیے. یہ اپنے اللہ پر بھروسہ ہے. بھروسہ کہاں سے ملے گا؟ یا ایھا الذین آمنو، اس رشتے سے. یہ جو بندگی کا رشتہ ہمیں نصیب ہوا، اس کا سبب امتی کا رشتہ ہے. اس امتی کے رشتے کے اصول و ضوابط پر انحصار ہے بندگی کا. ہم کہتے ہیں پیر صاحب، ہم کہتے ہیں بڑے صاحب، ہم کہتے ہیں مولانا. جب قیامت قائم ہوگی، معزز سامعین کرام، حدیث شریف میں آتا ہے 3 لوگوں کا حساب سب سے پہلے ہوگا. پہلا بندہ لایا جائے گا،
اسے فرمایا جائے گا کہ میں نے تجھے دنیا کی ہر شے دی، اتنی نعمتیں دی، اتنی حیثیت دی، تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا بار الہ میں نے تیری خاطر اپنی جان دے دی، اور وہ شہید ہوگا دنیا کا کہ اس نے اللہ کی خاطر شہادت پک تک پہنچا۔ اللہ کریم فرمائے گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے گردن میرے لیے نہیں کٹائی، اپنے نام کے لیے کٹائی، اپنے قبیلے کے لیے کٹائی، اپنی ناموری کے لیے تو نے گردن کٹائی۔ اب یہ وہ معاملہ ہے کہ جسے مخلوق نہیں جانتی، اس کے نام پر جس نے گردن کٹائی اس کا معاملہ اور اس کے اللہ کے مابین پہلا جس کا حساب ہوگا وہ یہ بندہ ہوگا۔ فرمایا جائے گا تو نام چاہتا تھا، تو مشہوری چاہتا تھا، تجھے دنیا میں جتنی تو چاہتا تھا اس سے زیادہ دے دی گئی۔ پھر دوسرا بندہ لایا جائے گا معزز سامعین کرام، اسے یہی فرمایا جائے گا، اور اس نے زندگی دینی علم کے حصول میں اور قرآن کریم کے شغف میں زندگی بھر بسر کی ہوگی۔ وہ عرض کرے گا کہ بار اللہ میں نے دین کے حصول مخلوق تک پہنچانے اور تیرے کلام میں زندگی بسر کی۔ فرمایا جائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو چاہتا تھا تیرے جیسا عالم کوئی نہ ہو، تو چاہتا تھا مخلوق مانے کہ تو بہت بڑا عالم ہے، تیری تعریف ہو کہ تو بڑا قرآن پڑھتا ہے، تو جو چاہتا تھا تجھے دنیا میں اس سے زیادہ دے دیا گیا ہے۔ پھر تیسرا بندہ آئے گا، اس تیسرے کا جو حساب ہوگا اسے فرمایا جائے گا یہی پہلو کہ تمہیں اتنا کچھ عطا کیا گیا، اور وہ دولت مند ہوگا۔ وہ فرمائے گا، عرض کرے گا بار الہ جس راہ کو تو پسند کرتا اس راہ پر میں نے یہ خرچ کیا۔ اس کے جواب میں جانتے ہیں کیا شخص فرمایا جائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو چاہتا تھا کہ تیری تعریفیں ہوں کہ تو بڑا سخی ہے، تو تیری بے شمار تعریفیں ہوں۔ یہ جو حصہ خاشعین کا ہے، یہ جو بات کیفیت قلبی کی ہے، جس کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے حوالے سے فرمائی ہے، یہ بڑی بنیاد ہے۔ ہم اپنے اندر نیت تو کرتے نہیں تو عمل تک ہم کہاں پہنچیں گے؟ اللہ کی ذات پر اعتبار مانتے ہیں، کیا وہ اعتبار ہم کرتے ہیں؟ جس نے اس کی ذات پر اعتبار کیا، قیامت میں قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ جب حساب دیکھیں گے نا کفار، پھر اس وقت روئیں گے، عرض کریں گے بہرحال ہم ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دیں، ہم وہ کچھ کر کر آئیں گے جو تجھے پسند ہے، اور ایک اور مخلوق بھی دنیا میں آنا مانگے گی۔ پتہ ہے وہ کون؟ جو شہداء ہیں، جنہوں نے اس کی خاطر گردنیں کٹائی ہیں، وہ بھی جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں اور کیا چاہیے انعام کے ساتھ، بخشش کے ساتھ، عرض کریں گے بار الہ ایک دفعہ میں پھر دنیا میں بھیج دے، جو لذت تیرے نام پر گردن کٹانے کی ہے ہمیں وہ پل پھر چاہیے۔ تو بڑے فاصلے ہیں کہ شہادت کا دعوے دار دنیا کا طالب ہو، روز محشر پہلا حساب اس بندے کا ہو رہا ہے، اور کہاں وہ لوگ بہر الہ ایک دفعہ پھر بھیجتے۔ اس لیے معزز سامعین کرام، جو میں نے آیا کریمہ تلاوت کی ہے، کیا اس اظہار محبت میں یہ عاشق یہ دیکھنے کی کوشش کرے گا کہ جو میں رزق کھا رہا ہوں یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ نظام میرے اختیار میں نہیں ہے، آپ یقین مانیں میرے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ میں جس مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں اس کا قالین کہاں کیسے بنا، جو کپڑا میسر ہے کہاں کیسا۔ جتنا اختیار میں ہے کیا اس اختیار کو میں بروئے کار لا رہا ہوں؟ یہ وہ بات ہے جو شہادت ہوگی اس دعوے کے ساتھ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں، میں آپ کا امتی ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اس دعوے کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں، اسی محبت اور اسی اظہار کے تحت میں ماہ مبارک ربیع الاول میں خوشی منا رہا ہوں کہ آپ کے حکم کی تعمیل میں میری ساعتیں بسر ہو رہی ہیں۔ کیا ایسا ہے؟ کیا میرے معمولات ایسے ہیں؟ تو جب اس سوال کو میں اور آپ ڈھونڈیں گے، اس بحث سے نکل آئیں گے جس بحث میں من حیث القوم ہم داخل ہو چکے ہیں،
ہر ایک تکار پر لگا ہے، کوئی یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں خود کیا کر رہا ہوں۔ بات کیفیت قلبی کی ہو رہی تھی، کلام ذاتی سے تلاوت کر کے آپ کو وہ بتا رہے تھے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو جاؤ جلال سکھ نہیں دے رہا، مال و دولت سکھ نہیں دے رہا۔ میاں جتنے قدم کوئی اٹھا سکتا ہے اٹھا لے، جتنا دور کوئی نکل سکتا ہے نکل لے۔ ہم سے پہلے کون نکل گیا جو ہم نکل سکیں گے؟ یہ میرے اللہ کی کائنات ہے، اس میں ہوگا وہ جو اسے منظور ہوگا، ایسے ہوگا جیسے وہ چاہے گا۔ اپنی مرضی کو مرضیات باری تعالیٰ کے تحت کر لو، تو اگر آپ کو کوئی آگ میں بھی جھونک دے تو آگ بھی ٹھنڈی ہوگی، وگرنہ بادشاہیاں سکھ نہیں دے رہی، ہم دیکھ رہے ہیں۔ دولت سکھ نہیں دے رہی، ہم دیکھ رہے ہیں۔ بظاہر جو جاؤ جلال ہیں وہ لوگوں کو سکھ نہیں دے رہے، پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سنو، حال دل سنو، حیران ہو جاؤ گے کہ اتنی تکلیف میں ظاہراً تو یہ اتنی قوت کا حامل ہے، اتنا اقتدار میں ہے، اتنی مال و دولت، اندر یہ حال ہے۔ جب قرآن کریم فیصلہ فرماتا ہے تو اس فیصلے کے خلاف جانا جو ہے وہ درست نتائج تک نہیں پہنچاتا۔ اور جب کیفیات قلبی سے واسطہ ہو جائے، نسبت نصیب ہو جائے، تو اس آیہ کریمہ کا جو ترجمہ ہے کیا فرمایا انہوں نے؟ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے۔ پھر اس سے ایک آگے باریکی عرض کرتا ہوں آپ کو معزز سامعین کرام، پھر آنکھ کھلتی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو دلوں کا قرار ہے، اس آیہ کریمہ میں بھی یہ مقصود نہیں بیان فرمایا گیا، یہ نتیجے میں بیان فرمایا گیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا قرار اللہ کے ذکر سے ہے، نتیجہ بیان فرمایا گیا ہے، مقصود نہیں بیان فرمایا گیا۔ مقصود ذات باری تعالیٰ ہے، مقصود اس کی یاد ہے، اس کا نام ہے، اس کا نام لینے سے یہ انعام ہے۔ یہ باریکی نہیں سمجھ آئے گی جب تک اس راہ سے واقفیت نہیں ہوگی۔ اور یہ کہہ دینا کہ جو ہم میں اور کوئی نہیں، بھائی ہم گناہگار ہیں، کوئی ہمارا دعویٰ نہیں ہے، اس لیے کہ جو لفظ یہاں سے بول رہا ہوں، جو بات کہہ رہا ہوں، اس نیت پر اس کا انحصار ہے کہ اس کی تعریر میرے اس الٹے موڈے پر ہو رہی ہے، کندھے پر ہو رہی ہے، یا میرے سیدھے کندھے پر ہو رہی ہے، اس کا انحصار یہاں پر ہے۔ اور کوئی لفظ ایسا نہیں ہے، کوئی حرکت ایسی نہیں ہے، کوئی اٹھی ہوئی نظر ایسی نہیں ہے جو کل پیش نہ ہو، جس کا جواب نہ دینا ہو۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ایسی لغو بات کروں؟ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا۔ پیر صاحب نے بڑی بات کی، بھائی پیر صاحب بالکل ایسی بات نہیں کرے، خطا کار گناہگار انسان ہے، اس کا کرم اور احسان ہے کہ ہمیں اس نے اپنے کلام سے نوازا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے نوازا، ہمیں اس نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، ہمیں فرصت عطا فرمائی۔ کیسا خوبصورت آج ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، کس بے دردی سی اس کی ایک ایک سلائی ہم اکھاڑتے ہیں۔ فیصل آباد جو ہمارا شہر ہے، اس میں اکثر بنت کپڑے کی ہے، تو اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ کیا خوب ملک ہے، اور کس بے دردی سے ہم اس کی سود کی ایک ایک تند کھینچ رہے ہیں۔ تو کبھی ہم نے سوچا کہ میرے غلط عمل سے جہاں تک مخلوق پر تکلیف ہوگی، اس کا کیا مجھے حساب نہ دینا پڑے گا؟ بالکل دینا پڑے گا۔ تو معزز سامعین کرام، فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تم یہ نہیں ہو کہ اللہ مجبور ہے تمہارے لیے، تمہیں ضرورت ہے اس کی رحمت کی، کیونکہ تم مخلوق ہو، وہ بے نیاز ہے، وہ مالک ہے۔ اس سے پیشتر جب یہ فرمایا نا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے،
اس پر مفسرین کرام جب بحث کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں دوزخ کی آگ کی جو بننا ہے یہ کفر کے نتیجے میں ہے، یہ کافروں کے لیے بنائی گئی۔ اب جو گناہ کرتا ہوا اس میں جا گرے یہ اس کا اپنا اختیار ہے کہ اس نے اس اختیار کو کیا، وگرنہ اس کی جو تخلیق ہے وہ کافر کفر کے لیے ہے کہ جو انکار کرے گا، جو تکذیب کرے گا اس کے لیے وہ آگ بنائی گئی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی، کہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، روزمرہ کے حالات کو دیکھتے ہیں، کیا مسلم معاشرہ ایسا ہوتا ہے؟ کیا کوئی حیض بھرے حال میں بیٹھا ہوا کہ وہ کسی اپنے بچے کو بازار بھیج دے؟ کوئی بیوی کسی گھر سے بازار چلی جائے اور پیچھے جو بیٹھا اسے دھڑکا نہ ہو کہ خیر خیریت سے واپس آ جائے کسی حیثیت کا؟ کیوں؟ یہ معاشرے انصاف اسلامی تو اس درجے کا اثر انداز ہوتا ہے کہ اس جگہ کے جو حیوانات ہیں وہ بھی تجاوز سے رک جاتے ہیں بشرط انصاف قائم۔ ہم انصاف کا قائم کرنا دوسرے پر دیکھتے ہیں، اس کی ابتدا یہاں سے ہے۔ میں اپنا آپ دیکھوں، اپنی صبح و شام دیکھوں۔ اور معزز سامعین کرام، فرمایا ہے میرے اللہ نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا اور اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف تیزی سے بڑھو، دوڑو اس طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب زمین و آسمان کی جو مثال ہے معزز سامعین کرام، ہم چونکہ زمین کی وسعت کو دیکھتے ہیں، آسمان کی بلندی اور اس کی وسعت کو دیکھتے ہیں، اور جب زمین و آسمان سمجھ آئے تو سمجھ آتا ہے کہ بے حد و حساب ہے۔ وگرنہ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اہل جنت میں جو ابتدائی درجے کا جنتی ہے اس کا جو گھر ہوگا اس کی وسعت اس دنیا سے زائد ہے۔ تو اس طرف کا دوڑنا کیا ہے؟ ہم ساری باتیں کرتے ہیں، نماز فرائض میں سب سے بڑا فرض ہے، اس کی ادائیگی میں کھڑے ہوتے ہوئے بھی کیا یہ ضرورت ہے کہ نہیں، خوراک حلال تھی کہ حرام تھی؟ فرائض میں سب سے بڑا حکم نماز کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بے نمازی ہم میں سے نہیں، آپ نے اسے اپنے تعلق داری سے الگ کر دیا۔ بے نمازی خشوع و خضوع سے جو قیام صلاح ہے، اگر اس ایک بات کا ہم دھیان کر لیں، یقین مانو یہ ساری زندگی سیدھی ہو جائے۔ پھر یہ آگے جو میں نے حصہ تلاوت کی آپ سے عرض کروں گا، یہ آل عمران کا ہے، اور 4 نمبر رکوع سے میں نے ابتدا کی ہے، اور یہ آگے آپ چلتے جائیں، یہ صفحہ 1.5 وہ کیفیت اور حال جو انسان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے اس پر ہے۔ میں اس پر بیان کروں تو بات بڑی طویل ہو جائے گی، اس لیے میں اس موضوع کو آپ کے حوالے اس نسبت سے کر رہا ہوں کہ اپنے اللہ کا کلام ہے، اسے کھولیے، ان آیات کو اس نسبت سے دیکھیے گا جس نسبت سے میں نے گزارشات پیش کی ہیں۔ اللہ کریم توفیق دے، ہو سکے تفسیر کے ساتھ دیکھیے گا، کہ جب تفسیر کے ساتھ دیکھیں گے اور باریکیاں آپ کو سمجھ آئیں گی، پھر آپ اور اپنی زندگی کا موازنہ کر سکیں گے، پھر سمجھ آئے گی کہ عشق مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے، اس عشق کے تقاضے کیا ہیں۔ پھر یہ جو تفریق ہمارے اندر بحثیت امتی، کس درجے کی تفریق ہے، اس اظہار محبت میں کس درجے کی تفریق ہے، یہ تفریق نہیں رہ سکتی۔ اگر اس اظہار میں ہماری ذات نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، تو یہ جو جھگڑا ہے یہ ختم ہو جائے۔ یہ جو قومیت پر بحث ہے، یہ جو زبان اور علاقے پر بحث ہے، یہ نہیں رہے۔ کیوں؟ نظریہ قوم بناتا ہے،
قبیلے پر آئیں گے تو تقسیم پر جائیں گے، نظریے پر آئیں گے تو نظریہ قبائل کو جمع کرتا ہے اور قوم بناتا ہے، اور نظریہ کیا ہے؟ دین اسلام۔ جب اس پر آؤ گے تو ہر ایک اپنے مقام پر بھی آئے گا، ہر ایک اپنے حصے کی ذمہ داری کی جو ادائیگی ہے اس کے احساس تک پہنچے گا۔ نہیں تو پھر جو انداز زندگی کا چل رہا ہے، ہم بھی اپنے زمین پر اٹھانے والے قدم پورے کر رہے ہیں، اللہ کی اس ہوا سے جو آکسیجن ہمارے حصے کی ہم وصول کر رہے ہیں، اور جب حصہ ختم ہوگا تو دنیا سے ہم چلے جائیں گے، لیکن بات ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس سارے کا حساب دینا ہوگا، وہ پنڈورا ساتھ ہوگا جس طرح زندگی بسر کی۔ پھر معزز سامعین کرام، ہمارے دوسرے جو دوست ہیں انہوں نے ذکر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کیفیات اور حال پر بات کی، تو اس ضمن میں میں آپ سے عرض کروں گا کہ سننا پڑھنا اور بات ہے، اس شے کو محسوس کرنا یہ اور بات ہے، اور جو شے اپنا احساس سکھاتی ہے یا سمجھاتی ہے وہ سنے پڑھے سے سمجھ اس درجے کا نہیں آتا، چونکہ جب یقین کی بات آئے گی تو بات علم الیقین ہو، عین الیقین ہو، اس درجے کی سمجھ نہیں آتی کہ جب تک بات حق الیقین تک نہ چلی جائے۔ عین الیقین کیا ہے؟ علم الیقین کیا ہے؟ کہ ہمیں معلوم ہے آگ جلاتی ہے، ٹھیک ہو گئی، کہ اس سے جل جاتا ہے۔ عین الیقین کیا ہے؟ کہ ہم نے دھواں اٹھتا دیکھا، آگ جلتی دیکھی، ہمیں یقین ہو گیا ہاں آگ ہے، کچھ ہے جلا رہی ہو۔ حق الیقین کیا ہے؟ آگ میں جا کر کھڑے ہو جو سمجھ آ جائے گی آگ کیسے جلاتی ہے۔ جو آگ میں ہے، جو اسے آگ کی حقیقت کی سمجھ ہے، وہ دیکھنے سننے سے نہیں آ سکتی۔ اسی طرح جب بات نسبت کی آئے گی تو یہ نہیں کہ جو سلسلے سے منسلک نہیں ہے اسے بے عمل کہہ دیا جائے، یا اسے یہ کہہ دیا جائے کہ اسے تو سزا ہی ہوگی، وہ کیوں نہیں ہم سے منسلک۔ ایسی نہیں بات رشتے کی ہے، بات تعلق کی ہے، بات طلب کی ہے، بات تڑپ کی ہے۔ معزز سامعین کرام، بحیثیت مسلمان اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ جو بنیادی حصے ہیں، عقائد ہیں، وہ نصیب ہوں، فرائض کی ادائیگی نصیب ہو، اللہ کریم شرف قبولیت عطا فرمائے، برزخ منتقل ہو گیا، اس کی شرف قبولیت سے بخشش کا سبب ہو جائے۔ دوسری بات ہے، ایک ہے جاننا شناسا ہونا۔ میں ابھی گاڑی سے اترا، ہمارے معزز دوست بیٹھے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، مہمان ہیں، انہوں نے مجھے اپنی طرف سے اور اپنے دوستوں کی طرف سے 2 لفظ کہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اور ہماری جو کمیونٹی ہے اس کی طرف سے میں آپ کو اپنے شہر میں خوش آمدید کہتا ہوں، ہماری چہرے کی شناسائی نہیں ہے۔ ان الفاظ کے بعد میں ایسے جب بھی دیکھتا ہوں، جب بھی ان کے چہرے پر میری نظر پڑتی ہے، وہ الفاظ کی گونج مجھے یہاں سنائی دیتی ہے۔ اب اس پر مزید کیا کہ میرا اور ان کا وہار کیسا ہوگا، اس پر تعلق استوار ہوگا۔ تو جس جگہ تعلق ہوگا وہاں جان نثاری بھی کوئی معنی نہیں رکھتی، اور جہاں آشنائی بھی نہیں ہے وہاں سے بندہ گزر جائے بن بلائے اعتراض کو نہیں کرتا۔ ان باتوں کو مخلوق کے لیے سمجھتی ہے تو کیوں نہ سمجھ آئے کہ جب حق کے راستے پر چلوں گا تو میرا اللہ راضی ہوگا، فوز و نظیم عطا فرمائے گا۔ پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بات اس سے بڑھتی ہے، بات جاتی ہے قرب الہی کی طرف۔ اس کی رضا کے بعد اس کے قرب کے منازل ہے۔ جب اس کے قرب کی تڑپ ہوگی، اور اس میں ایک سادہ سا کلیہ آپ کو عرض کروں گا، کسی پیر صاحب کو کہنے کی ضرورت نہیں، کسی خلیفہ صاحب کو کہنے کی ضرورت نہیں، ادھر جھانکو، اپنے اللہ کے حضور عرض کرو، یہاں طلب ہوگی
وہ پوری فرما دے گا۔ ایک دفعہ میں بڑے دور دراز کوئٹہ کے پہاڑی علاقے میں گیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں ذاکر ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا وہ جگہ کیسی ہے۔ وہاں پہنچے شام میں، دن کا پروگرام تھا، شام ہوئی، شام مغرب کے بعد ذکر ہوا۔ جب ذکر ہوا تو مجھے کسی ساتھی نے جو ذمہ دار تھا اس نے بتایا کہ اس شخص کا سبق کرانا ہے آپ نے۔ تو میں ایسے ٹھٹک گیا، میں نے کہا یا اللہ، تجھے اس کا سبق منظور ہے، میں کہاں سے اس کے سبق کے لیے چلا ہوں؟ اب میں اس کے روبرو یہ بات کرتا ہوں، شاید یہ میری بات نہ سمجھ سکے۔ وہ ہمارے بھائی کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دربار رسالت کی بات یہاں سے کر کے گئے، بہت بڑی بات کر گئے، بہت بڑی بات۔ ہم جھگڑتے ہیں کہ یا رسول اللہ تو نے کہا، یا رسول اللہ تو نے نہیں کہا۔ ہم جھگڑتے ہیں کہ نہیں جھگڑتے اس بات پر؟ ہماری بحث رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ کوئی ایسا متلاشی ہے کہ جو جب حاضری چاہے آپ کے حضور حاضر ہو اور سلام عرض کر سکے؟ اس بات کا پیش خیمہ کہہ کر گئے۔ کچھ جذبات میں مغلوب تھے، اپنے آپ کو دیکھ کر بول گئے، بات بہت بڑی کہہ گئے تھے، لیکن یہ دستک تب ہوگی جب یہاں طلب ہوگی۔ قرآن کریم بنیاد فرماتا ہے انابت کو، جب انابت نہیں ہوگی رستے نہیں کھلیں گے، راہ میسر نہیں آئے گی۔ جب انابت ہوگی تو وہ غفور الرحیم ہے، معاف بھی فرماتا ہے، سبیل بھی عطا فرماتا ہے، مخلوق تک رسائی بھی ملتی ہے۔ اس کے در پر آ کر لوگ انگلی پکڑ کر چلا رہے ہوتے ہیں، دیکھا ہے یہ سارا۔ پھر ہماری بحث ہوتی ہے معزز سامعین کرام منازل کی، مناسب کی۔ یاد رکھنا، قرآن و سنت کے لیے کوئی اور تحقیق نہیں چاہیے۔ کوئی ولی اللہ نہیں ہو سکتا اگر اس کی زندگی قرآن و سنت کے تحت نہیں۔ کوئی عاشق نہیں ہو سکتا اگر اس کی زندگی اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین نہیں۔ ہم کمزور اور خطا کار لوگ ہیں، ہمیں یہ نیت ہمارے اندر ہو، ہماری کاوش ہو، ہمارے اندر تڑپ ہو، وہ غفور الرحیم عطا فرماتا ہے۔ میں مختصر سا واقعہ عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ پچھلی قوموں میں سے ایک فرد تھا، 199 قتل کیے تھے اس نے، 99۔ تکلیف دل میں محسوس کی کہ میں نے برا کیا ہے، مجھے چاہیے کہ میں معافی کی طرف سے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ، تمہیں وہاں سے تربیت مل جائے گی اس وقت کے جو دینی احکامات۔ وہاں گیا، ہمارے جیسا کوئی بندہ بیٹھا تھا، اس کے گلے پڑ گیا، اتنا گنہگار تو، اتنا ظالم تو، کیا لینے آ گیا تو، معافی مانگتا ہے؟ اس نے کہا جہاں 99 100 اس کا بھی پورا کر دو۔ حدیث شریف ہے۔ پھر مزید چلے، اسی تڑپ میں چلے تو کسی جگہ پہنچے، انہوں نے ایک علاقہ انہیں بتایا کہ وہاں لوگ دیندار ہیں، تم اس طرف چلے جاؤ، اور اللہ یقیناً توبہ کرنے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں، معافی عطا فرمانے والے ہیں۔ تو اس تڑپ کے ساتھ اس آبادی میں چلا جا، واپس نہ جانا چونکہ وہاں پھر اسی میں ڈال جائے۔ راستے میں موت آ گئی، فوت ہو گئے۔ دوزخ کے فرشتوں کی جماعت بھی آ گئی ہے، جنت کے فرشتوں کی جماعت بھی آ گئی۔ ماں بیان کیا تکرار کی، اس کی زندگی ساری گناہوں سے بھری ہوئی ہے، ہمیں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا گیا یہ دوزخ کا باسی ہے۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ توبہ کی طرف چل پڑا ہے، تم اسے کیسے لے جا سکتے؟ تو جو فیصلہ انہیں اللہ نے عطا فرمایا وہ یہ، اس کی زمین کو ماپ لو، جس طرف کا فاصلہ کہ اگر اچھوں کی طرف قریب ہو گیا ہے تو اسے فرشتے بخشش والے لے جائیں، اگر اس کا فاصلہ ادھر زیادہ ہے اور پیچھے کم ہے برائی کی طرف تو دوزخ والے اٹھا لیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ نے زمین کو حکم دے دیا کہ جس طرف اچھائی کا فاصلہ ہے وہ اسے قریب کر دے، اور جو برائی کا ہے وہاں سے اسے دوری مل جائے۔
اس کی بخش حدیث شریف، کوئی واقع ایسے نہیں سنا رہا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، لفظ کا فرق ہو سکتا ہے، مفہوم کا فرق نہیں ہو سکتا، حدیث شریف۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تارک کو دنیا ہو دیا جائے، کام چھوڑ دیا جائے، یہ دین، ایسی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کی راستے میں غار پر گزرتے ہوئے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم دل چاہتا ہے یہیں الگ تھلگ بیٹھ جائے۔ آپ نے ان کی یہ اجازت پسند نہیں فرمائی، زندگی معاشرے میں بسر فرمائی۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ اپنی زندگی معاشرے میں بسر کریں، بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک امتی، بحیثیت ایک پاکستانی، ایک قومی کے اپنے کردار ادا کرتے چلے جائیں۔ اس چیز کو نہ دیکھیں کہ نتائج کیا ہوں گے۔ اچھا عمل اچھا نتیجہ لاتا ہے، اور ہمیں نتائج سے غرض نہیں ہے، ہمیں غرض اپنے اعمال سے ہے، چونکہ نتیجہ اللہ کریم کے دستے قدرت میں ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، بندہ گنہگار دعا گو ہے کہ اللہ کریم میرا آپ کا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ میرے الفاظ اس درجے کے نہیں کہ جو اس پیغام کے مطابقت رکھتے ہوں، لیکن ایک درد دل ہے جو ٹوٹے الفاظ سے آپ کے حضور پیش کیا۔ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے اس درد میں سچائی بھی عطا فرمائے، اس درد کی تقسیم کو قبول فرمائے، ہمارے یہ سینہ درد بڑھتا جائے۔ اللہ اس امت کو اتفاق عطا فرمائے، اللہ اس مخلوق کو ان برائیوں اور اس وبائی امراض سے نجات عطا فرمائے، ہمیں اتفاق عطا فرمائے۔ یہاں تشریف لانے والے مرد و خواتین کا ایک ایک قدم قبول فرمائے، ہمیں آپس کی وہ محبت اور وہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم ایک ایک گھونٹ پر لڑ رہے ہیں، ایک ایک نوالے پر لڑ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں وہ جذبہ عطا فرمائے کہ سانس ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، یہ پانی کا گھونٹ میرا بھائی پی لے۔ تو ایک ہی راہ ہے، اپنے آپ کو دین اسلام پر پابند فرمائیں۔ کیفیات قلبی کے متعلق کوئی دوست کسی وقت جاننا چاہے، اس کے لیے اس سوال کا جواب دینا ہمارے لیے، میرے لیے، پورے سلسلے کے لیے باعث شرف ہوگا۔ کوئی دین، کوئی احسان نہیں، باعث شرف ہے مجھ سمیت سلسلہ عالیہ کے ایک ایک فرد، ایک ایک مرد و خاتون تک، کہ کوئی سیکھنا چاہے، جس وقت اسے سہولت ہو اس وقت ہم کوشش کریں گے یہ کیفیت اور حال اس تک پہنچے۔ معزز سامعین کرام، یہ کیفیت قلبی وہ دولت ہے، اسے دونوں ہاتھوں سے بانٹو، جتنا بانٹو گے یہ اتنی بڑھے گی۔ اور اختتام پر میں آپ کو پہلا سبق لطیفہ قلب جو ہے اس کا طریقہ عرض کرتا ہوں۔ اور بعض دفعہ کسی محفل میں کہیں کسی درجے پر کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، موضوع ہوتا ہے، حال ہوتا ہے، حالات ہوتے ہیں، تو آج کا میڈیم ایسا ہے کہ اس میڈیم پر کہی گئی بات دن رات دہرانا چاہو تو دہرائی جا سکتی ہے۔ لائیو پروگرام چل رہا ہے، میں یہاں بات کر رہا ہوں، میری بات کی گونج اس حال میں نہیں، دنیا کے دوسرے سرے پر سنی جا سکتی ہے، جب کوئی چاہے تب سن سکتا ہے، تو بات بڑے دور نکل جاتی ہے۔ تو مجھے کوئی غرض اس سے نہیں ہے کہ بات کہاں تک جا رہی ہے، مجھے اس بات ایک سے غرض ہے، اس بات میں صداقت ہو، اس بات میں کوئی منفی پہلو نہ ہو، اس لیے کہ یہ مخلوق بھلا کہتی ہے، برا کہتی ہے، یہ ثانوی حیثیت ہے، میرا اللہ علیم ہے، میں اس کے روبرو یہ گزارشات پیش کر رہا ہوں، اس سے بڑھ کر مجھے پھر اور پریشانی نہیں۔ یہ بنیادی سے تو جو چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو پہلا سبق بتاتا ہوں، اور اس سبق کے ساتھ یہ اجازت دیتا ہوں ان لوگوں کو جو نئے تشریف رکھتے ہیں، اسے اختیار فرمائیے گا، میری باتوں کو چھوڑ دیں۔ میں نے کیا کہا، یقیناً میں نے کمزور کہا ہوگا، میرے الفاظ نے میرے درد کو ترجمانی نہیں کی ہوگی، یقیناً اس میں کمزوری ہوگی، لیکن میرے اللہ کا فرمان اور میرے نبی کریم کا فرمان حق، سچ، صداقت، بلندیاں ہیں۔ اپنے اس کیفیت اور حال کو آپ روز
کچھ لمحے اختیار کر لیں، 5 منٹ کر لیں، 10 منٹ کر لیں، آپ کی مرضی۔ اپنے اندر اگر یہ تبدیلی محسوس نہ ہو کہ جو قرآن و سنت کے تحت ہے، تو کہنا کیسا بھائی ملا، نام اللہ رسول کا لیتا رہا اور بات کیسی کہہ گیا کہ جو ثابت نہیں ہو رہی۔ آپ کے سینے ثابت کریں گے، آپ کی سوچیں ثابت کریں گی، ہاں اس پر قائم رہنا پڑتا ہے۔ آج میں جہاں بیٹھا ہوں، میں یہاں سے مکلف ہوں، جب تک میں قبر میں نہیں اتر جاتا، شیطان بھی میرے ساتھ ہے، نفس بھی میرے ساتھ ہے، حالات کے اثرات بھی میرے ساتھ ہیں۔ تو اگر کوئی کہے کہ میں اسے اختیار کر کے چھوڑ دوں تو یہ تو مکلف ہے، تو اختیار بھی کر سکتا ہے، تو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اللہ اختیار کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسے دن میں کسی وقت اختیار کیجیے گا، انشاءاللہ زندگی قرآن و سنت کے تحت ڈھلتی آئے گی، اور قرآن و سنت کے تحت ہے اور ترقی ہوگی، خشوع خضوع نصیب ہوگا، تعلق معلّہ نصیب ہوگا۔ اور یہ جو جھگڑا ہے نا، یا رسول اللہ کہتے ہو کہ یا رسول اللہ نہیں کہتے ہو، وہ درجہ حاضری کا نصیب ہوگا کہ زبانیں گنگ ہو جائیں گی، زبانیں ساتھ نہیں دے پائیں گی۔ نہ جاننا اور بات ہے، جب جان نہ جائے نا پھر بات اور ہو جاتی ہے، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم قبول فرمائے۔ طریقہ ذکر خفی، پاس انفاس، سلسلہ نقشبندی اور ویسیوں میں جو طریقہ ذکر بتایا جاتا ہے، اسے پاس انفاس بھی کہتے ہیں، ذکر خفی بھی کہتے ہیں۔ پاس انفاس سانسوں کے ساتھ متوجہ اللہ، قبلہ رخ ہو کر بیٹھیے گا، پوری توجہ اپنے دل پر رکھیے گا، زبان نہیں، منہ بند رکھیے گا، خیال سے کہ جب سانس اندر آئے تو آپ خیال کیجئے کہ لفظ اللہ سانس کے ساتھ آتا ہے اور دل کی گہرائیوں میں اترتا جاتا ہے، دل کی گہرائیوں میں۔ سانس واپس آئے تو خیال کریں لفظ ہو باہر آتا ہے اور دل پر آ کر ضرب کرتا ہے۔ یہ اس کا طریقہ یہ ہے۔ میں نے سانس کا لینے کا جو انداز، جو میں نے وجود کو حرکت دی، یہ ذریعہ ہے، مقصد نہیں، مقصد صرف اللہ کا نام۔ تو یہ چند سانسیں لیجئے، کوئی دن ضائع نہ ہو، سانسیں تو ویسے لے رہے ہو، آہستہ آہستہ اللہ کے نام سے مزین ہوتی چلی جائیں گی۔ اور اگر کوئی صبح و شام کر لے تو اسے دوامی کیفیت نصیب ہو۔ وہ جو فرمایا گیا ہے نا کہ اور غافلوں میں سے نہ ہونا، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تو جو غفلت کے لمحے ہیں یہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کریم دنیا کے حالات میں بھی آسانیاں فرمائے، اللہ کریم دین کا سمجھنا آسان فرمائے، اس پر عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اسے مخلوق تک پہنچانے کی استعداد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی ساتھی جو خواتین میں، بیویوں میں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یا ساتھی کوئی ایسے جو بیعت ہونا چاہیں ظاہری، تو ان کے لیے عرض یہ ہے، چونکہ ممکن نہیں ہوتا، اس لیے سیدھا ہاتھ کھڑا کر کے جو میں پڑھوں وہ میرے ساتھ پڑھتے آئیے گا، اور جب میں نسبت دوں اسے قبول فرمائیے گا، اس کے ساتھ پھر اجتماعی دعا کر کے اجازت لیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، ہم جب حق کی بات کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں، اور دین پر عمل کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں ہم سارے جتنے بیٹھے ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں، بھائی ہیں۔ اخوت کا مظاہرہ یہاں سے اٹھتے ہی ہونا چاہیے کہ جو پہلے بیٹھا اسے آرام سے اٹھے، جو بعد میں ہے وہ آرام سے اٹھے، کسی بھائی کو بھائی کا، کسی بہن کو بہن کا دھکا نہ لگے۔ اگر ہمارا یہ اٹھنا بیٹھنا بھی شہادت نہیں دیتا تو پھر ہم جمع کس مقصد کو ہوئے ہیں؟ تو میرے ساتھ بیعت والے ساری جو ہیں سیدھا ہاتھ رکھ کے میرے ساتھ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ سب کو سلسالیہ میں بیعت کی اور اس کی نسبت عطا کی، کہوں بیعت قبول کی۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا۔ بہرحال ہم کمزور اور خطا کار ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما دے یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے یا اللہ۔ تیرے حبیب کی محبت میں جمع ہیں، یہ جمع ہونا قبول فرما دے۔ ہمارے ہر ساتھی، ہمارے ہر بہن، ہر بیٹے بھائی کا یہاں آنا قبول فرما یا اللہ۔ منتظمین کی ایک ایک کاوش کوشش قبول فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما یا اللہ۔ تو غفور الرحیم، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، دین اسلام کی سمجھ عمل کی توفیق مخلوق تک پہنچانے کی استعداد عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ ہمارے والدین کی حفاظت فرما، اے میرے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے میرے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت عطا فرما، اے میرے اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ فرما جس کے ہم اہل، ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما بار اللہ جو تجھے سزاوار ہے یا اللہ۔ دار دنیا مشکل ہے، اسے سہل فرما دے، اس امت کو اتفاق عطا فرما دے، مخلوق کو اس بیماری سے نجات عطا فرما دے یا اللہ۔ تو غفور الرحیم ہے، اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، ہم نے اپنے حصے کے کردار کی ادائیگی جو ہے اس کی توفیق عطا فرما۔ بارلا تو غفور الرحیم ہے، ہمارے معاشروں کو اسلامی معاشرہ بنا یا اللہ۔ تو غفور الرحیم ہے، اس عشق مصطفیٰ کی اس دعوے میں وہ صدق عطا فرما جو ہماری گور تک ہمیں پہنچائے بحالت ایمان یا اللہ۔ تو غفور الرحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے، ہم اپنا آپ نہیں جانتے، اپنی ضروریات نہیں جانتے، تو مالک کل کائنات، تو علیم ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ اپنے در سے اپنے حبیب کے صدقے ہم پر رحم فرما۔ بار اللہ ہمارے جتنے احباب ہیں ان کی جو خواہشات، جو دعائیں ہیں، جو شرعی حصے ہیں، بار اللہ ان کے قبول فرما لے۔ تو غفور الرحیم ہے میرے اللہ، مجھ خطا کار سے جو غلطی سرزد ہوئی، دانستہ نادانستہ، مجھے معاف فرما یا اللہ۔ تو غفور الرحیم ہے، میرے حال پر رحم یا اللہ۔ یہ امانت ہے، اسے صدق سے پہنچانے کی توفیق عطا یا اللہ۔ میرے مشائخ نے ٹوٹتی سانسوں تک تیرا نام لیا یا اللہ، میری سانس تیرے نام پر ٹوٹی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر۔ الہی بحرمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الہی بحرمت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بصیر رحمت اللہ تعالیٰ، الہی بحرمت حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ، الہی بحرمت جنید بغدادی رحمت اللہ، خواجہ عبید اللہ حرار رحمت اللہ، عبدالرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ، محمد سہل رحمت، سان العارفین خواجہ الدین مدنی رحمت، عبد الرحیم رحمت اللہ، کلزم فیضات حضرت مولانا علیہ ارخان رحمت اللہ تعالی، حضرت قاسم فیضات المنبیر محمد اکرم رحمت اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔